بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا ہے، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے لوگو اپنے پروردگار کی عبادت کرو۔ یہاں لفظ عبادت کی طرف میں بعد میں آتا ہوں، لیکن پہلے یہاں غور کرو کہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہہ کر اپنے بندوں کو مخاطب کیا ہے کہ جو رب تمہیں پالنے والا ہے، جو رب تمہیں نعمتیں دینے والا ہے، جو رب تمہیں بیٹے دینے والا ہے، جو رب اپنی رحمتوں کی بارشیں تم پر کرنے والا ہے، جو رب اپنی نعمتوں سے تمہیں نوازنے والا ہے، اس رب کی عبادت کرو، اس رب کی عبادت کرو۔ گویا کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں شرک کی بالکل نفی کر دی، بالکل نفی کر دی۔ اللہ تعالیٰ کہنا چاہ رہے ہیں کہ تمہارے تمام کے تمام تصرفات کی مالک اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ ہمارے جتنے بھی تصرفات ہیں اس کی مالک کون ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ میں ہمیشہ کہتا ہوں میرا ایمان اگر یہ بن جائے نا، میرا عقیدہ اگر یہ بن جائے نا کہ میرے جتنے بھی تصرفات ہیں، مجھے جتنی بھی نعمتیں ملنے والی ہیں، مجھے جتنے بھی انعامات ملنے والے ہیں، اور میری جتنی بھی شہرت ہے، عزت ہے، وہ ساری کی ساری اللہ ہی کی طرف سے ہے، تو میری دنیا کی ساری پریشانیاں ختم ہو جائیں۔ اس کائنات کے اندر جو فانی ہے، کل من علیہا فان، اور جس کی نعمتیں بھی فنا ہونے والی ہے، وہ یہ جو میرے پاس اللہ تعالیٰ نے مجھے نعمتیں دی ہیں، ہمیں جو نعمتیں دی ہیں، یہ نعمتیں ہمارے پاس ہمیشہ تو نہیں رہنی نا۔ ہماری موت کے ساتھ یہ نعمتیں خود بخود کسی اور کی ہو جاتی ہیں۔ یہ نعمتیں تو ہماری ہے ہی نہیں، اور جس کے پیچھے ہم نہ حلال دیکھ رہے ہیں، نہ حرام دیکھ رہے ہیں، نہ کسی کی حق تلفی کا لحاظ کر رہے ہیں، وہ جو بھی آ رہا ہے، جس طرح آ رہا ہے، بس ہماری جیب گرم ہونی چاہیے، ہمارا بینک بیلنس بھرنا چاہیے۔ دوسرا جاتا ہے بھاڑ میں جائے، دوسرے کو جو نقصان ہوتا ہے ہوئے، مجھے نقصان نہیں ہونا چاہیے۔ حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کیا ہے؟ مسلمان کی شان کیا ہے؟ المسلم من سلم المسلمون من لسانه ویدہ، کہ مسلمان کی شان تو یہ ہے کہ اس کے ہاتھ اور زبان کی تکلیف سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے۔ کون محفوظ رہے؟ دوسرا مسلمان محفوظ رہے، کسی بھی طرح سے اس کو تکلیف نہ پہنچے، نہ زبان سے اور نہ ہاتھ سے، یعنی کہ نہ عمل سے دوسرے کو تکلیف پہنچے، اور نہ ہماری باتوں سے کسی دوسرے کو تکلیف پہنچے۔ یعنی کہ ہمارا 24 گھنٹے کا جو دورانیہ ہے، جس میں ہم اپنے ہاتھ بھی استعمال کرتے ہیں، اپنی زبان بھی استعمال کرتے ہیں، یہ ہاتھ بھی ہمیں دیکھ کر استعمال کرنے ہیں، یہ زبان بھی ہمیں دیکھ کر استعمال کرنی ہے کہ ہماری زبان اور ہاتھ سے کسی دوسرے مسلمان کو تکلیف نہ پہنچے۔ ہم اپنا جائزہ تو لینا، ہم اپنے آپ کو دیکھیں تو صحیح، ذرا گریبان میں جھانکے تو صحیح کہ ہم کتنا اس حدیث پر عمل کرتے ہیں۔ ہماری ہاتھ اور زبان کی تکلیف سے کتنے مسلمان محفوظ ہیں؟ کیا کبھی سوچا ہے اس بارے میں؟ اللہ تعالیٰ نے تو قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا، انما المؤمنون اخوۃ فاصلحوا بین اخویکم، کہ ایمان والے تو سارے آپس میں بھائی ہیں، تو ہم گویا کہ وہ ایک بھائی دوسرے بھائی کو نقصان پہنچا رہا ہے، چاہے وہ تجارت کے حوالے سے ہو، چاہے وہ رشتہ داری کے حوالے سے ہو، چاہے وہ کسی بھی اعتبار سے ہو۔ مسلمان اپنے بھائی کی حق تلفی کر رہا ہے، اپنے بھائی کو نقصان پہنچا رہا ہے۔ قرآن کی تعلیمات تو ہے فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ، اللہ تعالیٰ تو قرآن پاک کے اندر ارشاد فرما رہا ہے کہ اگر ان کے اندر جھگڑا ہو جائے، اگر ان کے اندر اختلاف ہو جائے دو مسلمانوں میں، تو تیسرے کو چاہیے کہ وہ باہم ان کے تعلق کو مضبوط کرے، جوڑے۔ ہم تو یہاں الٹا اور زیادہ توڑنے کے پیچھے ہوتے ہیں ہماری زبان سے تو برائیاں ختم ہی نہیں ہوتی نا، ہماری زبان سے تو برائیاں جاتی نہیں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے آیت کے اندر کیا ارشاد فرمایا؟ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم،
उस रब की इबादत करो जो तुम्हें नेमतें देने वाली है, उस रब की इबादत करो जो तुम्हें नेमतों से नवाजने वाली है, उस रब की इबादत करो जिसने तुम्हें बेटे दिए, जिसने तुम्हें रिस्क दिया, जिसने तुम्हें शोहरत दी, जिसने तुम्हें आज मकाम दिया, मर्तबा दिया। उसकी तरफ आओ ना, उसकी तरफ आओ। अगरचे हमें पलट कर जाना उसी की तरफ है। आज अगर हम इस इज़्ज़त और शोहरत के साथ उसकी तरफ आ जाएंगे तो हमारी आखिरत भी बन जाएगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस का फरमान है ना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है ना कि अल्लाह ताला जब अपने बंदे से नाराज़ होता है तो सबसे पहले कौन सी नेमत बंदे से छीनते हैं। हदीस का मफहूम है कि अल्लाह ताला की ज़ात जब अपने बंदे से नाराज़ होती है तो सबसे पहले अपने बंदे से सजदों की तौफीक छीन लेते हैं। सजदा करने वाला अल्लाह का मुकर्रब है, अल्लाह के सामने झुकने वाला अल्लाह का मुकर्रब है, अल्लाह के सामने अपने सर को पेश करने वाला अल्लाह का मुकर्रब है। और अल्लाह ताला सबसे पहले यही नेमत उस बंदे से छीनते हैं जो क्या करने वाला है, जो क्या करने वाला है, और जिससे अल्लाह ताला की ज़ात नाराज़ होती है, जो गुनाहों के अंदर मुब्तला है, जो गुनाहों के अंदर मुब्तला है। अपनी नेमतों की हिफाजत करें, अपनी नेमतों की हिफाजत करें, एक रब की इबादत करें जो हमें नेमतें देने वाली है, किसी और की तरफ न जाए। इस कायनात के अंदर कोई अल्लाह के सिवा मुश्किल कुशा नहीं है, इस कायनात के अंदर कोई अल्लाह के सिवा शिफा देने वाला नहीं है, इस कायनात के अंदर कोई अल्लाह के सिवा रिस्क देने वाला नहीं है, इस कायनात के अंदर कोई अल्लाह के सिवा औलाद देने वाला नहीं है, बेटे देने वाला नहीं है। सारी की सारी नेमतें देने वाली एक अल्लाह की ज़ात है, उसी की तरफ हमें आना है, उसी के ऊपर हमें अपना ईमान पुख्ता करना है, अपना अकीदा बनाना है, अपना जहन बनाना है, अपना माइंड बनाना है। तभी हमारी दुनिया भी कामयाब है, हमारी दुनियावी ज़िंदगी भी कामयाब है, हमारी दुनियावी नेमतें भी हमें मिलेंगी और हमारी उखरवी ज़िंदगी भी कामयाब है और उखरवी नेमतों से भी अल्लाह ताला हमें नवाजेंगे। आ जाएँ, अल्लाह की तरफ आ जाएँ। अल्लाह ताला हमें अपनी इबादत करने की तौफीक अता फरमाए, अल्लाह ताला अपनी नेमतों से हमें नवाजे, अल्लाह ताला अपनी नेमतों से हमें महरूम न करे, अल्लाह ताला आफ़ियत वाली ज़िंदगी दे, बीमारों को सेहतियाबी वाली ज़िंदगी दे, और जो गुनाहगार हैं अल्लाह ताला उनको तौबा करने की तौफीक अता फरमाए, हमें भी तौबा करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला हमारी तौबा को कबूल फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।